بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ منافقین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کون کون سی صفات ہیں جو منافقین میں پائی جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو ہم نے انہیں ترک کرنا ہے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مختلف صفات بیان کرتے ہوئے 16 خصوصیات آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اسی مضمون کی آخری کڑی اور آخری خطبہ مزید چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافقین کا یہ وتیرہ ہوتا ہے اور یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، حالات دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مشکل وقت کے اندر جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں بھی مشکل حالات کے اندر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنی پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ منافقانہ روش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم کے اندر جمع کرنے والا ہے۔ کافر بھی وہاں پر ہوں گے اور جہنم کے اندر منافق بھی ہوں گے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق وہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر جمع کرے گا اور ان کی بداعمالیوں کے مطابق ان کو مختلف درجات کے اندر تقسیم کیا ہوگا۔ فرمایا الذین یتربصون بکم، وہ لوگ، اللہ تعالیٰ اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ جن کو میں نے جہنم کے اندر جمع کرنا ہے، منافقین کو وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فتح نصیب ہو، تمہیں کوئی کامیابی ملے، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہوا کا رخ دیکھا کہ مسلمانوں کے حق میں ہے تو مسلمانوں کی پارٹی جوائن کر لی۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے اس فتح کا، کوئی کامیابی ظاہری ان کو مل جائے، تو پھر وہ کافروں کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کافروں کو کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تمہارے اوپر قدرت نہیں حاصل کر لی تھی، تم کو گھیر نہیں لیا تھا، اور ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا نہیں تھا؟ یاد رکھو ہم نے تمہاری مدد کی تھی،
تمہارا تعاون کیا تھا، اب تمہیں فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تو پھر ہمارا حصہ بھی ہمیں دینا۔ وہ حالات کا رخ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے حق میں ہیں تو وہ ان کی پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وتیرہ جو ہے کہ حالات کے مطابق اپنے نظریات کو چینج کرنا، تبدیل کرنا، اپنے تعلقات کو اور اپنی پارٹی کو تبدیل کر لینا، یہ سراسر منافقانہ روش ہے۔ علی وجہ البصیرت اگر کوئی ایک نظریہ جوائن کیا ہے، پسند کیا ہے کسی نے، تو پھر اس پر قائم رہے۔ لیکن جو لوگ حالات دیکھ کر پارٹی بدلتے ہیں، یہ منافقانہ روش ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کو لوٹا کہا جاتا ہے، یعنی آسان فہم اور سادہ لفظوں میں یہ منافقین کی روش ہے۔ خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں کے اندر یہ بیماری جو ہے پائی جاتی ہے۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جس جماعت کے حق میں ہے تو وہ اس کے ساتھ رابطے شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ معاملات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اسلام کو سچا سمجھتا ہے، خوشحالی کے اندر بھی وہ مسلمانوں کا ساتھ دے اور تنگی اور مشکلات کے اندر بھی مسلمانوں کا ساتھ دے۔ یہ پکے مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ 18 نمبر صفت اور خصوصیت منافقین کی یہ ہے کہ وہ چرب زبان ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، کام کر کے نہیں بلکہ زبان سے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ نے کئی افراد ایسے دیکھے ہوں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ پیسے لے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، فراڈیا یہ بندہ، لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ خود اس کو پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خود اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہمارے دوستوں نے سنائے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ بندہ جو ہے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود جو ہے اس کو پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شراکت داری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں یار مجھے پتا تو تھا یہ فراڈیا ہے، لیکن وہ باتیں ہی اس نے ایسی کی تھی، وہ جھانسا ہی ایسے دیا تھا اس نے، کیا میں کرتا، یعنی پھر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ زبان کا استعمال بہت خوبی سے کرنا جانتے ہیں، زبان کے ساتھ وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور تو جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کے جسم تجھ کو بھلے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات سنتا رہ جائے۔ ایسی شاندار بات کرتے ہیں، ایسی زبان دانی استعمال کرتے ہیں کہ سامعین ان کی بات سنتے رہ جائیں۔ لیکن یاد رکھو وہ مجلس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ انہم خشب مسندہ، جیسا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں، جو فالتو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ منافق جب آپ کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے یہ لکڑیاں جو ہیں ٹیک لگائی ہوئی ہیں، یعنی ان کا ککھ فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ لوگ ہیں، یہ بے فیض لوگ ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بات جب کریں تو آپ سنتے رہ جائیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یعنی وہ باتوں کے اندر ساری دنیا فتح کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں تو راستے میں سے ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، 300 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ واپس آ گئے، بس مسلمان جو ہیں وہ 700 باقی رہ گئے۔ تو جب عملی میدان کے اندر اترنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، لیکن جب باتوں کی باری آتی ہے تو باتوں کے اندر اس طرح لپیٹتے ہیں لوگوں کو کہ سننے والے سمجھتے ہیں جی کیا بات ہے، دنیا کے اچھے ترین اور سمجھدار ترین لوگ ہی یہ ہیں۔ تو یہ منافقانہ روش ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کا قول اور فعل جو ہے وہ متضاد نہیں ہوتے۔ جس کا قول اور فعل متضاد ہو اس کے اندر منافقانہ روش پائی جاتی ہے، منافقانہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ آج سے پیچھے رہنے والے لوگ یہ ان قریب آپ کو آ کر کہیں گے، یہ جو بدویوں میں سے پیچھے رہے ہیں یہ آ کر کہیں گے جی ہم اپنے مال و دولت اور جانوروں کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہاد پر نہیں جا سکے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگے، ہاں غلطی تو ہو گئی ہے ہم سے، آپ اللہ سے معافی مانگے ہمارے لیے۔ وہ آ کر جو ہے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، آ کر جو ہے وہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ جو شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ دلی طور پر شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے، صرف اپنی زبانوں سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی یہ روش بیان کی ہے کہ وہ اپنی زبان دانی کا استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کو جو ہے نا مطمئن کر کے اپنی بات کو سچا ثابت کر دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تھے تو کسی کو اجازت نہیں تھی پیچھے رہنے کی، لیکن منافقین پیچھے رہ گئے تھے۔ 3 مخلص مسلمان بھی صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے غزوے سے تو منافقین نے ہیلے بہانے تراشے، جی یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی، میں نہیں جا سکا۔ لیکن جو 3 مخلص مسلمان تھے انہوں نے آ کر صاف صاف بات کی، اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ یہ ہے ایک مخلص مسلمان اور ایک منافق کے اندر فرق، کہ منافقین نے اپنی زبان دانی کا استعمال کیا، چرب زبانی کا استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی اور مختلف ہیلے بہانے تراشے۔ ہمارے مال تھے، جانور تھے، ہمارے گھر والے تھے، وہ پرابلم تھی، یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ لیکن جو مخلص مسلمان ہوتا ہے وہ کوئی زبان دانی کا استعمال نہیں کرتا، وہ کھل کر بات کرتا ہے، جی میرے ساتھ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی میرے پاس جو ہے عذر نہیں ہے، صرف میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکتا، کوئی عذر نہیں ہے میرا۔ تو ان تینوں صحابیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے اندر ہی بائیکاٹ کر کے 50 دن دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دی اور ان کا گناہ جو ہے وہ پاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن منافقین کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے ملتوی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب خود لے گا۔ تو ان آیات کریمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان چرب زبان ہو اور اپنی جھوٹی بات کو بھی سچا کر دکھانا جانتا ہو، اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، وہ مخلص مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ زبان کی تیزی تراری جو ہے یہ معیوب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ زبان کی تیزی تراری سے جھوٹ کو سچ کر دکھانا یہ معیوب ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سچے آدمی کو اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے زبان دانی دی ہوئی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے اور لوگوں کو ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ 19 نمبر منافقین کی جو علامت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے ہیں جی ہم سے تو بڑا نیک ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اصل میں تقویٰ للہیت وہ ہے کہ آدمی جب اکیلا ہو، جب اس کو دیکھنے والا کوئی بھی مخلوق میں سے نہ ہو، اس وقت اس کو اگر گناہ کرنے کا موقع ملا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر وہ اس وقت اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کھرا ہے، وہ صحیح متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے تو بچتا ہے لیکن اکیلے میں جو ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے اس کے دل کے اندر، اس کے اندر نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے۔ یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کرتے ہیں اندھیرے کے اندر، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چھپ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی انسان لوگوں کے سامنے ہو یا علیحدگی میں ہو، اسے غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ منافقین کی روش ہے، منافقین کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے سامنے بہت نیک اور علیحدگی کے اندر برا انسان۔ 20 نمبر علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہری جسمانی ساخت اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن دلوں کے وہ کوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کا طریقہ کار ہے، طرز عمل ہے۔ جیسا کہ سورہ منافقون کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اے نبی جب تو ان منافقین کو دیکھے گے نا تو ان کے جسم تجھ کو بھلے لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، شاندار لگیں گے، کیا بات ہے جی، لیکن دل کے اندر وہ بات نہیں ہے، دل ان کے خوبصورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ آ کر، گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق آ کر آپ کو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ صرف اپنی زبان دانی سے جو ہے وہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے ظاہری جسم آپ دیکھتے ہیں تو بھلے لگتے ہیں آپ کو، بڑا رکھ رکھاؤ ہے ان کے اندر، بڑے یہ سیٹ ہو کر رہتے ہیں، لیکن دل ان کے جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں، دل ان کے کوڑے ہیں۔ تو جو انسان ظاہری طور پر خوبصورتی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور دل کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے، اس کے اندر بھی نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ کار اور طرز عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جہاں پر مسلمان نے ظاہری صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر روحانی صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی طہارت کے مسائل ان کو بتانے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی ان کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ تو مسلمان وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے، جبکہ منافق اوپر سے بڑا شاندار خوبصورت لگتا ہے، لیکن دلی اعتبار سے وہ گندا انسان ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک منافقین کی علامت ہے۔ 21 نمبر علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے پھر ان کو یہ سزا دی، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دینا یہ منافقانہ روش ہے، یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی تعداد ہے یہاں کلمہ پڑھنے والوں کی، جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہم دیکھ لیں، ہر محلے کے اندر دیکھ لیں، اور ہر محلے کے اندر تقریباً ہر مسلک کی مسجد جو ہے وہ موجود ہے، اور تقریباً ہر مسلک کے کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ محلے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ ان مساجد کی صورتحال دیکھ لیں، کیا فجر کی نماز کے اندر مسجدیں فل ہوتی ہیں؟ کیا بات ہے جی، نمازی بہت ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ آپ دیکھ لیں تعداد کتنی ہوگی اور مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی ہوگی، بالکل معمولی سی۔ پانچوں نمازوں کا یہی حال ہے، پانچوں نمازوں کا یہی حال ہے۔ اگر 1000 تعداد ہے، فرض کرے ایک مسجد کے ارد گرد لوگوں کی، تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد اس مسجد کے اندر آپ کو کتنے ملے گی؟ 10 15 20 25، شاید یہ 25 میں نے زیادہ تعداد بتا دی، اتنی تعداد ملے گی آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے ہیں، اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے، منافقین کا طریقہ کار ہے۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بلا دیں گے تو پھر اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی سزا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سائیڈ پر اور کارنر پر لگا دے گا قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ملے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیطان نے پھر ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا۔ ذکر الہی سے دور کرنا یہ شیطان کا وتیرہ اور اس کا طرز عمل ہے، اور یہ منافقین کا ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ۔ 22 نمبر اور آخری جو خصوصیت اور صفت ہے منافقین کی، وہ ہے تقدیر کے اوپر اعتراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ جو غزوہ احد سے پیچھے رہے تھے نا، منافقین واپس آ گئے تھے راستے میں سے،
اب جب نتیجہ نکلا مسلمان جو ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے وہاں پر شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی، تو 70 صحابہ جو ہے وہ تقریباً شہید ہوئے، تو بڑی پریشانی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی زخمی ہو گئے، آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر کیسے سخت حالات تھے۔ تو ان منافقین نے اب کہا کیا؟ ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ان کا قول نقل کیا، انہوں نے کہا اپنے ان بھائیوں کو، اور خود پیچھے بیٹھے رہے، پیچھے پلٹ آئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا ما قتلوا، یہ قتل نہ ہوتے، اگر ہماری بات مان کر پیچھے آ جاتے تو بچ جاتے نا۔ تو یہ اب تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے جواب دیا، فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ اگر یہ تمہاری بات مان لیتے اور بچ جاتے، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ موت سے کوئی بندہ بچ سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ بھئی موت تو آنی ہی آنی ہے، ہر انسان کے اوپر آنی ہے، ہر مخلوق کے اوپر آنی ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ وہ موت شہادت کی موت ہو؟ اور اس سے بڑا اعزاز تم کہہ رہے ہو کہ یہ انہوں نے غلط کیا، ہماری بات نہیں مانی اس لیے مر گئے ہیں، تمہاری بات مان لیتے تو یہ بچ جاتے، چلو تم موت سے جو ہے وہ بچ کر دکھاؤ، تم ذرا موت سے بچ کر دکھا دینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے تمہاری بات مان کر غلطی کی ہے یا صحیح کیا ہے، تمہاری بات کا انکار کر کے انہوں نے غلطی کیا یا صحیح عمل کیا، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو تقدیر کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے یہ بھی منافقانہ روش ہے، منافقوں کا طریقہ کار ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کا طریقہ کار یہی ہے، کوئی خوشی آئے، کوئی غمی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آسانی آئے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر یہی لکھا ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔